بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت دن ہوئے ایران کے کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ کسان تھے اور کھیتی باڑی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ گاؤں میں صرف ایک ہی آدمی تھا جو کئی وقت بھوکا رہتا تھا۔ اس کا نام حسن تھا۔ یہ حسن ہی کی کہانی ہے جو ایران میں صدیوں سے مشہور ہے۔ حسن بڑا ہی شریف اور بھولا بھالا انسان تھا۔ دوسرے کسانوں کی طرح وہ بھی بہت محنت کرتا تھا۔ سورج نکلنے سے کافی پہلے وہ کھیت پر جاتا اور سارا دن وہیں پسینہ بہاتا اور شام کو تھکا ماندہ واپس گھر آتا۔ لیکن ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ اچھی خاصی فصل برباد ہو جاتی۔ کبھی سینچائی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ فصل سڑ جاتی اور کبھی اتنی کم کہ پودے سوکھ کر ختم ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا اور اس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے۔ اپنی غریبی کی وجہ سے ہی اس نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ جیسے ہی اس کی حالت بہتر ہوگی وہ اپنا گھر بسا لے گا، مگر اس کا گھر بھی کہاں تھا، بس ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی تھی جس کی آدھی چھت غائب تھی۔ ایک دفعہ گاؤں میں سفید گھنی داڑھی والا درویش آیا۔ حسن اس کے پاس گیا اور کہا، میں بڑا دکھی ہوں بابا۔ کیا دکھ ہے تیرا؟ درویش نے پوچھا۔ حسن نے بتایا، ہر وقت بڑی محنت کرتا ہوں پھر بھی غریب ہوں، اس کا کیا سبب ہے؟ درویش آنکھیں بند کر کے سوچتا رہا، پھر کہا، سبب یہ ہے کہ تیری تقدیر سوئی ہوئی ہے، جب تک وہ جاگے گی نہیں تو ہمیشہ دکھی رہے گا۔ حسن نے حیران ہو کر پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ اسے جگا دے، درویش نے جواب دیا۔ مگر کیسے؟ حسن نے پھر سوال کیا۔ درویش نے سمجھایا، یہاں سے کافی دور مغرب کی طرف روانہ ہوئے، 40 دن کے سفر کے بعد ایک اونچا سا پہاڑ دکھائی دے گا۔ اسی پہاڑ کے اندھیرے میں تیری قسمت سو رہی ہے، اگر اسے جگا دے گا تو تیرے دن پھر جائیں گے۔ شام ہو چکی تھی۔ حسن نے سونا چاہا مگر نیند نہ آئی۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ چل پڑا۔ وہ چلتا رہا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا جس میں دن کے وقت بھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور درندوں کی دھاڑیں چاروں طرف گونج رہی تھی۔ اچانک جھاڑی سے ایک خونخوار شیر نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حسن کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شیر نے سوال کیا۔ اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو جگانے جا رہا۔ حسن نے ہانپتے کانپتے کہا، میرا ایک چھوٹا سا کام کرو گے؟ شیر نے اس سے پوچھا۔ ضرور، وہ جلدی سے بولو۔ شیر کہنے لگا، سنو، نہ جانے کیا بات ہے کہ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، اپنی تقدیر سے اس کا سبب ضرور پوچھیں۔ بہت اچھا، حسن نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کئی دن تک وہ ریگستان میں چلتا رہا۔ ہر طرف ریت کا سمندر تھا۔ دن میں سورج آسمان سے آگ برساتا اور ریت اڑتی رہتی، مگر وہ چلتا رہا۔ ایک دن اسے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ گیا۔ وہ سیب کا باغ تھا۔ ریگستان میں وہ سیب کا باغ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ باغ کے اندر آیا۔ باغبان نے اسے میٹھے سیب دیے اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس ویران ریگستان میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ باغبان نے پوچھا۔ حسن نے بتایا کہ میں اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو جگانے جا رہا ہوں۔ باغبان نے کہا، میری ایک پریشانی ہے۔ اس باغ کے تمام درخت ہرے بھرے ہیں، مگر نہ جانے کیوں ایک درخت پر پھل نہیں لگتے۔ اپنی تقدیر سے اس کا سبب پوچھ لینا۔ ضرور پوچھوں گا، حسن نے وعدہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن اس کا سفر جاری رہا۔ ایک دن وہ شہر کے ایک بہت بڑے دروازے پہنچا۔ دروازے پر سپاہی بھالے اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ سپاہیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا، چلو بادشاہ کے پاس۔ مگر میرا قصور کیا ہے؟ حسن نے گھبرا کر پوچھا۔ سپاہیوں نے اسے سمجھایا، ڈرو نہیں، بادشاہ کا حکم یہی ہے کہ ہر اجنبی کو اس کا مہمان بن کر رہنا ہوگا۔ حسن کو خوبصورت محل میں لے جایا گیا۔ بادشاہ ہاتھی دانت کے تخت پر بیٹھا تھا۔ حسن نے محسوس کیا کہ بادشاہ خوبصورت ہونے کے علاوہ نازک بھی تھا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، جب تک تم اس شہر میں ہو ہمارے مہمان ہو۔ حسن کئی دن تک اس شہر میں رہا۔ بادشاہ اسے اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتا تھا۔ ایک دن حسن نے کہا، اب مجھے جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو جگانا، حسن نے کہا۔ بادشاہ نے کہا، میری ایک الجھن ہے۔ بات یہ ہے کہ میری رعایا نہ تو مجھ سے ڈرتی ہے اور نہ میرا حکم مانتی ہے۔ اپنی تقدیر سے اس کی وجہ ضرور معلوم کرنا۔ ضرور ضرور، حسن بولا اور آگے سفر پر روانہ ہو گیا۔ آخر ایک دن پہاڑ تک پہنچ گیا جس کی چوٹی بادلوں کو چھو رہی تھی۔ بہت ڈھونڈنے پر اسے اندھیرا غار بھی مل گیا۔ غار کے اندر
ایک بہت بوڑھی عورت بے خبر سو رہی تھی۔ حسن نے اسے جھنجھوڑا تو آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ حسن نے اسے شکایت کی، تو کب سے یہاں پڑی سو رہی ہے اور میں دکھ بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ جماہی لے کر بولی، او ہاں، بڑی گہری نیند تھی، اب میں جاگ گئی ہوں۔ اب تیرے دکھ دور ہو جائیں گے، جا واپس لوٹ جا۔ اچانک حسن کو یاد آ گیا اور اس نے پوچھا، رعایا بادشاہ سے کیوں نہیں ڈرتی؟ بوڑھی عورت بولی، وہ بادشاہ مرد کے بھیس میں عورت ہے، اسے چاہیے کہ شادی کر لے اور اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دے۔ حسن نے پھر سوال کیا، صرف ایک درخت پر ہی پھل کیوں نہیں لگتے؟ بوڑھی عورت نے کہا، درخت کے نیچے سونا چاندی دفن ہے، باغبان کو چاہیے کہ سونا چاندی نکال دے۔ شیر کو بھوک کیوں نہیں لگتی؟ حسن نے پوچھا۔ شیر کسی احمق، سب سے زیادہ بیوقوف آدمی کو کھا لے تو اس کی بھوک کھل جائے گی، بوڑھی نے جواب دیا۔ حسن خوشی خوشی واپس ہوا۔ سب سے پہلے وہ شہر آیا۔ میری الجھن کا راز کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ آپ ایک عورت ہیں اور مرد کے بھیس میں رہتی ہیں، شادی کر کے شوہر کو بادشاہ بنا دیجیے، حسن نے کہا۔ پھر آپ کی الجھن ختم، بادشاہ دھیرے سے بولا۔ بات تو سچ ہے، اس راز کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، کیوں نہ تم ہی مجھ سے شادی کر کے بادشاہ بن جاؤ؟ حسن نے کہا، اجی نہیں، اب مجھے کیا فکر ہے، میری تقدیر جاگ گئی ہے، میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے بہت خوشامد کی مگر وہ نہ مانا۔ آگے چل کر وہ سیب کے باغ میں آئے۔ میرے سوالوں کا جواب لائے ہو؟ باغبان نے پوچھا۔ ہاں، حسن نے جواب دیا۔ درخت کی جڑ میں سونا چاندی ہے، نکال لو۔ باغبان نے درخت میں سے بہت سا سونا چاندی نکال لی اور حسن سے کہا، اس میں سے آدھا حصہ تمہارا۔ حسن نے بے پرواہی سے کہا، ارے نہیں، اب میری تقدیر جاگ گئی ہے، اب کیا فکر ہے، اور آگے چل دیے۔ اسی جنگل میں شیر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ کہو حسن، بھوک نہ لگنے کا سبب پوچھا؟ حسن نے جواب دیا، ہاں، تم کسی سب سے زیادہ بیوقوف آدمی کو کھاؤ گے تو بھوک لگنے لگے گی، شیر بڑبڑایا۔ پھر کہا، سب سے زیادہ بیوقوف کہاں ملے گا؟ ذرا اپنے سفر کا حال تو سنا۔ حسن نے اسے باغبان اور بادشاہ کا واقعہ سنایا۔ شیر کہنے لگا، تم نے بادشاہت ٹھکرا دی، سونا چاندی لینے سے انکار کر دیا۔ حسن بولا، اب میری تقدیر جاگ گئی ہے، مجھے کیا فکر ہے؟ شیر نے کہا، تقدیر کا جاگنا کسے کہتے ہیں؟ تقدیر نے تجھے 2 موقع دیے اور تو نے کھو دیے، تجھ سے بڑا بیوقوف اور کہاں ملے گا؟ یہ کہہ کر حسن کو شیر چٹ کر گیا۔ امید ہے کہ اس کے بعد شیر کو بھوک لگنے لگی ہوگی۔ یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، تقدیر انسان کو کئی موقع دیتی ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے تقدیر جب موقع دے تو اس کو ہاتھ سے جانے مت دے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، مگر جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہباں۔